اس کتاب کے لکھنے کا جو سبب بتا رہا ہوں، وہ آج سے چند سال پہلے یہ تھا کہ میں نے خود ایک کلپ سنا پاکستان کے کسی نامور عالم دین کا۔ انٹرویو میں وہ فرما رہے تھے کہ یزید سے امام حسین کے قتل کا کوئی حکم، کوئی اشارہ یا راضی ہونا ثابت نہیں ہے، یہ سب ابن زیاد نے کیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ جب میں نے کلپ سنا، اگلے دن میں نے قلم اٹھایا اور اس کتاب کی تعریف شروع کی۔ یزید کا قطعی طور پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم ثابت ہے بغیر شک و شبہ کے، اور صرف کتب تاریخ سے نہیں، امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم کتب حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ ابن زیاد نے کروایا، یزید کو خبر نہ تھی، یہ یزید کو باعزت بری کرنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ قتل حسین کے مقدمے میں یزید کو باعزت بری نہیں کیا جا سکتا، اس نے حکم دیا ہے، اس کے حکم سے ہر قدم اٹھایا گیا ہے، اس کے حکم سے سر بریدہ لاشیں چھوڑی گئی ہیں اور سر نیزوں پہ دمشق پہنچائے گئے ہیں، اس نے آپ کے لب اقدس پہ چھڑیاں ماری ہیں، اس نے فتح و کامرانی کے شادیانے بجائے، اس نے لغویات بکی ہیں، اور اس نے خط لکھا ہے ابن زیاد کو، امام حسین کو کوڈ ورڈز میں قتل کرنے کا۔ حتیٰ کہ ابن زیاد نے اقرار کیا ہے کہ یزید نے مجھے دو آپشن دے دی تھی، یا حسین کو قتل کر دو یا خود قتل ہو جاؤ۔ سو میں نے اپنی جان بچائی، حسین کو قتل کرنے کا آپشن دی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی، یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، حدیث کی کتاب، اور فضائل الصحابہ نے، اور امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار میں، اور طبرانی المعجم الکبیر میں، انہوں نے یزید اور اس کے لشکر کا ذکر کر کے فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے، غروہ وذلوہ لعنہم اللہ، امام حسین سے دھوکہ کیا، ان کی بے توقیری کی، اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو یزید اور اس کے پورے حواریوں پر سب سے پہلی لعنت شرعی فتوے کے طور پہ امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب مسند سے ام المومنین ام سلمہ کی کوٹ کر دی رضی اللہ عنہ۔ دوسری عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت ہے کہ فَجَعَلَ يَلْعَنُ يَزِيدَ، حرم کعبہ میں یزید پر لعنت بھیج رہے تھے۔ یہ صحابی ہیں، صحابی لعنت بھیج رہا ہے نام لے کر۔ یہ دوسری دلیل۔ تو امام اعظم کیوں نہیں بھیجیں گے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یاد رکھ لیں، نہ یزید پر لعنت کا قول منع منقول ہے اور نہ قول سکوت منقول ہے۔ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ پوری دنیا اسلام کے علماء کے لیے، طلباء کے لیے کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، ایک قول ثابت نہیں ہے۔ امام اعظم کی اپنی کتابیں، آپ کے رسائل، آپ کی کتب ظاہر روایہ، امام ابو یوسف کے طریق سے، امام محمد کے طریق سے، وہ بھی چھوڑ دیں، متقدمین سے متاخرین تک جو پہلے 500 600 700 800 سال گزرے، جنہوں نے امام اعظم کی طرف قول منسوب کیا، ان کا مذہب بیان کیا، ائمہ میں، علماء میں، فقہاء میں کسی ایک نے بھی امام اعظم کی طرف ان دو میں سے کوئی قول منسوب نہیں کیا کہ امام اعظم نے یزید پر لعنت بھیجنے کی بالتعیین نہیں صحیح، لعنت بھیجنے سے منع کیا۔ کوئی قول امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول نہیں ہے۔ فرمایا کہ سلف صالحین میں دو قول ملتے ہیں اس پہ لعنت کے بارے میں۔ امام احمد بن حنبل کے دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق عمومی طریقے سے اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے، اور امام احمد بن حنبل ہی کا دوسرا قول ثابت ہے کہ بالتصریح یزید کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ امام مالک کا بھی قول ہے یزید پر لعنت کا۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی دو قول ثابت ہیں، ایک اس کے کرتوتوں کا ذکر کر کے اس پر عموماً لعنت کی جائے اشارتاً، اور دوسرا قول ہے اس بدبخت کا نام لے کر تعییناً اور تصریحاً لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ امام اعظم کا یہ مذہب ہے۔ اور چوتھا امام شافعی کا ایک ہی قول ہے کہ کیوں اشارے سے کریں لعنت، اس بے ایمان کا نام لے کر تعییناً لعنت کریں۔ یہ چاروں ائمہ اربعہ کا اجماع ثابت ہو گیا اس بدبخت لعین پر لعنت بھیجنے کا۔ اب کوئی شخص اگر امام اعظم کی طرف منسوب کرتا ہے کوئی اور غلط بات، تو ثبوت لانا چاہیے کس امام نے یہ قول امام اعظم کی طرف منسوب کیا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر